بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کلاس 7 کے سوشل اسٹڈی میں اپنا ٹاپک ماس ویسٹنگ پڑھیں گے۔ ماس ویسٹنگ مواد کا کھسکاؤ، یعنی اصل میں بارشوں کی وجہ سے اور موسمی اثرات کی وجہ سے جگہ جگہ مٹی کے تودے گرتے ہیں یا برفانی تودے گرتے ہیں یا زمین کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ نیچے دریاؤں میں بہہ جاتا ہے، تو یہ سارا عمل جو ہے اس کو ہم ماس ویسٹنگ کہتے ہیں۔ اینڈ ٹوڈے وی ول ڈسکس اٹ ان ڈیٹیل۔ Mass wasting, according to the definition in your book, the downward movement of large pieces of rock, debris and soil due to the force of gravity is called mass wasting or mass movement. یعنی پتھروں کے بڑے بڑے ٹکڑے یا ملبہ یا بہت زیادہ بڑا زمین کا کوئی حصہ جب گریویٹی کی وجہ سے یعنی قوت ثقل کی وجہ سے، یعنی جب زمین کسی چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے اس قوت کی وجہ سے حرکت کرنے لگے اور زمین کے نیچے کی طرف آنے لگے، تو اس کو ہم ماس موومنٹ اور ماس ویسٹنگ کہتے ہیں۔ In other words, we can say that mass movement is the second name of mass wasting. Landslides and avalanches are common example of mass wasting. تو مٹی کے تودے اور برفانی تودوں کا گرنا اس کا بہترین مثال ہے۔ تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کارٹونک پکچر میں کہ بہت سا یعنی مطلب لینڈ سلائڈ پتھروں کے ساتھ مل کے جو ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نیچے کی طرف حرکت کرنے لگا ہے اور نیچے جو گر ہے اور درخت ہیں تو اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو اٹ از دا type of mass wasting, or you can say that it is the example of mass wasting. However, there are 4 types in common of mass wasting, in which first one is creep movement, and the second one is debris flow, the third one is rock fall, and the fourth is mudslide. یعنی ماس ویسٹنگ یا ماس موومنٹ یعنی مواد کے کھسکاؤ 4 طریقوں سے ہوتا ہے۔ کریپ موومنٹ یعنی یہ بہت معمولی سا حرکت ہوتا ہے۔ ڈیبرس فلو اس میں سارا ملبہ نیچے کی طرف گرتا ہے۔ راک پال تو اس میں پتھر جو ہے وہ پہاڑ کی چٹانوں سے الگ ہو کے نیچے کی طرف گرتے ہیں، اور مڈ سلائڈ تو کیچڑ کا ایک سیلاب جو ہے وہ نیچے کی طرف آتے ہیں۔ تو وی ول ڈسکس ان ڈیٹیل ود the help of cartoonic pictures. Types of mass wasting. According to the book, the following are the few types of mass wasting, in which the first one is creep. It is the slow downward movement of rock fragments on a weathered rocks. مثال کے طور پہ یا weathered land ہے، یعنی سب سے پہلے جو ہے یہ نیچے کی طرف پتھروں کے ٹکڑوں کا ایسا حرکت ہے کہ اس کو ہم پرسیو نہیں کر سکتے، یعنی یہ مشاہدے میں نہیں آ سکتا، یہ اتنا معمولی ہوتا ہے کہ اس کو کوئی بھی آبزرو نہیں کر سکتا، اور وقت کے گزرنے کے ساتھ جو ہے یہ مطلب شدت اختیار کر لیتا ہے۔ دا سیکنڈ ون از ڈیبرس فلو، تو کہتے ہیں کہ اٹ از دا ڈاؤن سلوپ موومنٹ آف لوز مڈ الانگ ود واٹر، یعنی یہ ڈلوان کے نیچے کی طرف یعنی کیچڑ کا ایک سیلاب ہوتا ہے، ایک بہت بڑا مادہ سیال ہوتا ہے جو نیچے کی طرف گرتا ہے۔ مڈ فلوز اینڈ ڈیبرس اوالانچز آر کامن ایگزامپل، کہتے ہیں کہ جو کیچڑ کا بہاؤ ہے نیچے کی طرف، ملبے کا نیچے کی طرف آنا اور برفانی تودوں کا گرنا اس کا بہترین ایگزامپل ہے، اس کا بہترین مثال ہے۔ اس کے بعد ہے راک پال، تو کہتے ہیں کہ اٹ از دا پری پال آف راک پیسز فرام دا پیس آف دا کلپ، یعنی پہاڑ کی چٹانوں پہ آپ دیکھتے ہیں بائی روڈ جب اگر آپ جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے پتھر گر چکے ہوتے ہیں سڑک پہ، تو اٹ از ایکچولی دا ٹائپ آف راک پال، تو اس کو ہم راک پال کہتے ہیں۔ پھر دوسرا ہے راک سلائڈ، تو اٹ از اے ریپڈ ڈاؤن ورڈ فلو آف بیڈ راک مٹیریلس آن اے سلوپ، یعنی ڈلوان سے ایک پہاڑ کی بنیادی چٹان جو ہے وہ نیچے کی طرف کھسک جاتا ہے اور نیچے کی طرف بہت تیزی کے ساتھ آتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں راک سلائڈ۔
ابھی اس ٹائپ آف ماس ویسٹنگ کو ہم اس کے تصویروں کے ساتھ جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے اور آپ کو تصویر میں دکھائیں گے بھی۔ یہاں پہ تصویر میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے لکھا ہے کہ کریپ مومنٹ، تو یہ کریپ مومنٹ کی مثال ہے۔ آپ یہاں پہ دیکھیں کہ یہ ایک ڈھلان سطح ہے، یہ ایک ڈھلان سطح ہے، یعنی مطلب یہ ایک چڑھائی جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو اس پہ جو مطلب کریکس آپ کو دکھائی دیتے ہیں، یہ کریکس اس پہ پڑ گئے ہیں، یہ کریکس اس پہ پڑ گئے ہیں، اور آپ اس پہ اس درختوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں، تو اس میں بھی جھکاؤ آیا ہوا ہے، یہ ٹیڑھے ہو گئے ہیں، اور یہ پول جو بجلی کے ہیں یہ بھی ٹیڑھے ہو گئے ہیں۔ تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ اسی طرح ڈاؤن سلوپ موومنٹ کرتے ہیں اور یہاں اس سڑک پہ جو ہے وہ آ جاتے ہیں، لیکن اٹ از کریپ موومنٹ اینڈ اٹ کین ناٹ بی آبزروڈ ود نیکڈ آئی، یعنی مطلب یہ ایک معمولی حرکت ہوتا ہے جس کو ہم اپنے آنکھ سے اس کا مشاہدہ اس طرح نہیں کر سکتے، ہم اس کو پرسیو نہیں کر سکتے، ہم اس کو آبزرو نہیں کر سکتے، یہ بہت معمولی ہوتا ہے اور بہت سا وقت گزرنے کے بعد اس میں شدت آ جاتا ہے۔ اس کے بعد ڈیبریس فلو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کارٹونک پکچر میں کہ ایک ڈھلان سطح کا ایک بہت سا حصہ جو ہے وہ ایک مڈ کی شکل میں جو ہے اور ڈیبریس کی شکل میں جو ہے وہ نیچے کی طرف آیا ہے اور سب کچھ جو ہے وہ خراب کر چکا ہے۔ اس میں آپ گاڑی بھی دیکھ سکتے ہیں اور بجلی کا پول بھی دیکھ سکتے ہیں اور سڑک میں بھی آپ اس کی ڈسٹرکشن کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہے اصل میں ڈیبریس فلو، یعنی مطلب جب ملبہ نیچے کی طرف آ جاتا ہے تو گھروں اور بہت سے مین میڈ تھنگز جو ہے اس کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے راک اینڈ مڈ سلائڈ، تو دیکھو آپ راک کو دیکھ سکتے ہو کہ وہ سلائڈ کر چکے ہیں، یہ جو مطلب یہ پتھر ہیں یہ نیچے کی طرف کھسک چکے ہیں اور اس نے نیچے بہت تباہی مچائی ہوئی ہے، اور یہ اس پہ جو آپ دیکھتے ہیں یہ مڈ ہے، یعنی یہ اس کے ساتھ جو ہے وہ بہہ چکا ہے اور اس میں پتھر بھی موجود ہے۔ تو اٹ از دا ٹائپ آف راک اینڈ مڈ سلائڈ، اس کو ہم راک سلائڈ یا مڈ سلائڈ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ابھی کازز آف ماس ویسٹنگ پڑھیں گے کہ یہ کیوں ہوتا ہے، اصل میں کیا ایسی جو ہے وہ عوامل ہے اس کے پیچھے جس کی وجہ سے ماس ویسٹنگ ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ گریویٹی اینڈ واٹر پلے اے وائٹل رول ان ماس ویسٹنگ، یعنی مطلب اس میں یہ جو زمین کی کشش ہے وہ اور پانی جو ہے وہ بہترین کردار ادا کرتا ہے۔ ان ادر ورڈ وی کین سے دیٹ گریویٹی اینڈ دا واٹر are the two factors which are responsible for bringing about mass wasting on the surface of earth. Gravity, the force of gravity pulls rock mass downward. The influence of gravity is minimal at gentle slopes and maximal at steep slopes. کہتے ہیں کہ جو کشش ہے زمین کی تو یہ پتھروں کو نیچے کی طرف کھینچتی ہے، اور یہ جو قوت کشش ہے یہ یعنی ہموار ڈھلان جو ہوتے ہیں جو بہت زیادہ کڑی جو ہے وہ ڈھلوان نہیں ہوتی تو اس پہ یہ کم ہوتا ہے، اور میکسیمل ایٹ اسٹیپ سلوپس اور جو کڑی ڈھلان ہے تو اس پہ اس کی یعنی مطلب عمل زیادہ ہوتی ہے، یعنی مطلب یہ کہ کوئی ڈھلان ہے لیکن وہ اتنا کڑا نہیں ہے تو اس پہ اس کا زور کم ہوتا ہے، لیکن جو ڈھلان جو ہے وہ بہت کڑا ہے تو اس پر اس کا شدت جو اس کی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور یہ زمین کے سینٹر کی طرف ان پتھروں کو بہت تیزی کے ساتھ کھینچتی ہے۔ دوسرا ہے سلوپ مٹیریلز، تو the slope that contain layer of a soft material like clay or shale respond more to mass wasting than hard surface slopes. کہتے ہیں کہ وہ وہ ڈھلان جس کے اوپر کیچڑ ہو یا کوئی چھلکے دار چیز ہو تو اس کے اوپر اگر پتھر پڑے ہوں تو وہ بہت آسانی سے یعنی نیچے کی طرف کھسک جاتے ہیں، یہ سلوپ کی وجہ سے، اس ڈھلان کی وجہ سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بارش کے موسم میں ہم ڈھلان پہ نہیں جا سکتے کیونکہ ہم پھسل جاتے ہیں، پھسلنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے یہ ڈھلان جو ہے یہ پتھروں کو نیچے کی طرف کھسکا دیتے ہیں، کھسکنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ تیسرا ہے اس میں واٹر، کہتے ہیں کہ واٹر ورکس از لوبریکینٹ فار ڈاؤن ورڈ موومنٹ آف راکس اینڈ ڈیبرس، کہتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ چکنائی کے طور پہ یعنی ڈھلان کی سطح کے اوپر چکنائی پیدا کرتی ہے جس کی وجہ سے پتھر اور ملبہ نیچے کی طرف آسانی سے کھسک جاتا ہے۔ واٹر ایگزرٹس پریشر آن راک اینڈ ریڈیوس فریکشن، یہ جو پانی ہے یہ پتھروں پہ دباؤ بڑھاتی ہے اور رگڑ کو کم کر دیتی ہے،
ہیوی رین آر دا میجر کنڈیشن ان وچ ماس ویسٹنگ اکرز موسٹ فریکوینٹلی. تو آپ برسات کے موسم میں دیکھتے ہیں کہ ندی اور نالوں میں تویانی آ جاتی ہے اور بہت سے بڑے بڑے پتھر اپنے جگہ سے کھسک جاتے ہیں. تو اٹ از ڈیو ٹو دا لوبریکیشن آف دا واٹر. یعنی یہ جو پانی چکنائی کے طور پہ یعنی مطلب فریکشن کو کم کر لیتی ہے اور کھسکاؤ کو بڑھا دیتی ہے، تو اسی وجہ سے ماس ویسٹنگ جو ہے وہ اکر ہوتا ہے. تو ابھی اس کو بھی ہم ایک پکچر کے لحاظ سے جو ہے ہم اس کو اسٹڈی کریں گے. پکچر کے لحاظ سے ہم اس کو اسٹڈی کریں گے. تو کہتے ہیں کہ رول آف گریویٹی. تو اس میں رول آف گریویٹی کیا ہے؟ تو دیکھو، رول آف گریویٹی کازز دا ڈاؤن ورڈ موومنٹ آف راک باڈی. یعنی جو آپ تصویر میں دیکھتے ہیں، جس طریقے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ایک کوئی چٹان جنٹل ہو، یعنی یہ جنٹل چٹان ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، یہ اتنا کڑا نہیں ہے، یہ سلوپ جو ہے یہ اتنا کڑا نہیں ہے. تو اس پر اگر اوپر کوئی چیز ہے تو اس پر نیچے کی طرف پل آف گریویٹی جو ہے اس کی نیچے کی طرف ہے. اسی طرح تو یہ تھوڑا سا کم ہے بنسبت اس کے. یہاں یہ زیادہ کڑا ڈھلان ہے، تو اس پہ جو یعنی مطلب باڈی پڑی ہوئی ہے تو اس پر فورس آف گریویٹی بہت زیادہ ہے. تو کہتے ہیں کہ if gravity pull is greater than resistive force then body will move downward. یعنی اگر یہ کہ اگر نیچے کشش ثقل جو ہے زمین کی زیادہ ہو تو کوئی چیز جو ہے وہ آسانی کے ساتھ نیچے تیزی کے ساتھ گر سکتا ہے. یعنی مطلب یہاں پہ یہ چیز بہت زیادہ تیزی کے ساتھ تو گرے گا، کیونکہ اس پہ کشش ثقل جو ہے یعنی مطلب جو گریویٹی ہے اس کا پاور یہاں پہ بہت زیادہ ہے. دوسرا، یعنی آپ یہاں پہ کارٹونک پکچر میں بھی دیکھتے ہیں کہ اصل میں اس ڈھلان کی جو ایکچول پوزیشن ہے وہ اس طرح تھی. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح اس کی پوزیشن تھی، لیکن یہ نیچے کھسک چکا ہے. اسی طرح یہ کھسک چکا ہے تو یہاں پہ آیا ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پہ آیا ہوا ہے، اور یہاں پہ یہ جو بیڈ راکس ہیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ایک جگہ پہ اس کو جمع کر دیا ہے. کارٹونک پکچر میں کہتے ہیں کہ پانی، تو دیکھو یہ پانی جو ہے بارش کا ان ڈھلانوں پہ پڑتا ہے تو اس میں لوبریکیشن پیدا کرتا ہے اور اس سے اس جگہوں کو یعنی مواد کو کھسکانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. تو یہ مواد جو ہے وہ نیچے کی طرف پانی کی وجہ سے کھسک گئے ہیں. یہ مواد جو ہے وہ پانی کی وجہ سے نیچے کھسک گئے ہیں اور مین میڈ تھنگز جو ہے اس کو یعنی مطلب یہ جو ہیومن سیٹلمنٹ ہے اس کو نقصان پہنچایا ہوا ہے. تو وی کین سے دیٹ واٹر از آلسو دا فیکٹر وچ از ریسپانسبل فار برنگنگ اباؤٹ ماس ویسٹنگ. سو یہ مڈ سلائیڈ ہے. کارٹونک پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو مطلب مڈ سلائیڈ کر چکا ہے. یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کیچڑ کا ایک سیلاب ہے جو نیچے کی طرف آ رہا ہے اور اس نے درختوں اور پتھروں سب کچھ جو ہے اس کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے. یعنی مطلب یہ ساری چیزیں اس سے افیکٹڈ ہو چکی ہے. امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو پسند بھی آیا ہوگا اور آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا. تو ماس ویسٹنگ اینڈ ماس موومنٹ یعنی یہ دونوں ایک چیزیں ہیں. اس کے ڈیفینیشن میں ہم نے یہ پڑھا کہ یہ یعنی مطلب بارشوں کی وجہ سے پانی کی وجہ سے اس میں پھسلن پیدا ہو جاتا ہے اور پہاڑ کی چٹان جو ہے وہ نیچے کی طرف کھسکنے پر مجبور ہو جاتی ہے اور اس کے فیکٹرز جو اس پہ افیکٹ کر لیتے ہیں. تو اس میں گریویٹی ہے، سلوپ مٹیریل ہے، واٹر ہے. تو اس میں بھی ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھا. تو آج کا آپ کا جو ہوم اسائنمنٹ ہے وہ ہے رائٹ اینڈ میمورائز ماس ویسٹنگ اینڈ کازز آف ماس ویسٹنگ. یعنی مطلب یہ کہ آپ نے ماس ویسٹنگ اور اس کے کازز کو لکھنا بھی ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. کل نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے. والسلام.